الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ الطیبین وازواجہ المزکین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد لائق صد افتخار ناظرین و سامعین ذی وقار، آج میں نے اپنے موضوع سخن کے لیے اپنی گفتگو کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے وہ آیت مبارکہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 22 سورہ احزاب اور آیت نمبر 56 ہے۔ آیت درود السلام کے نام سے موسوم ہے، اس لیے کہ جو سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں یہ عمل صالح ہے، یہ تبلیغ و دین کے نشر و اشاعت کا سلسلہ ہے، اور ہر عمل صالح کی قبولیت کا مدار جو ہے بلکہ مقبولیت کی کنجی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکات پہ درود و سلام ہے۔ تو اس لیے میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر سے شروع کر رہا ہوں۔ لیجیے سب سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ ہر آیت کے شان نزول ہوتا ہے، یعنی کس لیے نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کہاں پر نازل ہوئی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شان نزول میں ہی آتی ہیں۔ اسی لیے حضرت مولا کائنات جناب امام الاولیاء امام الاتقیاء جناب علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے معلم کتاب و حکمت سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض علم سے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ میں بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک اتنا جانتا ہوں کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کس مقام پر نازل ہوئی ہے، میدان میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے، گلی میں نازل ہوئی ہے یا مسجد میں نازل ہوئی ہے، جنگ میں نازل ہوئی ہے یا گھر میں نازل ہوئی ہے، اور ان سارے کس کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ سارا کچھ میں جانتا ہوں۔ تو اس آیت کا شان نزول ذرا سن لیجئے۔ تاجدار ختم نبوت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حکم خدا بندی کی تعمیل کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، میں ہجرت کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، اس کا علیحدہ ٹاپک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ وہاں تشریف لے گئے یثرب کو مدینہ بنانے کے لیے، تو وہاں چونکہ اسلام کی نورانیت کی جلوہ گری پہلے پہنچ چکی تھی اور کثیر تعداد لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے، بالخصوص قبیلہ بنو خزرج اور بنی اوس اور کچھ دیگر قبائل کے لوگ، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشتیاق میں یہ آفر بھی کی تھی کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، امن و سکون کی زندگی بسر کریں، لیکن اللہ کا نبی امر خدا بندی کا جناب والا منتظر ہوتا ہے۔ جب یہ حکم ہوا تو آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ماں صحابہ کرام کے، اور کثیر تعداد صحابہ پہلے بھی جناب والا روانہ ہو چکے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں گئے تو مشتاقان دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ ترین محبت کا اظہار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا اظہار کیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، آپ کے چہرہ بدوحا کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ما ینطق کے لبوں سے نکلی ہوئی گفتگو کو ہم سماعت فرمائیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آنے والوں کو وَيُزَكِّيهِمْ پہلے نگاہ نبوت سے انہیں پاک کرتے تھے، ان کے قلوب کو نفوس کو پاک کرتے تھے، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب و سنت کی پھر تعلیم دیتے تھے۔ مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لوگ آتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان غلاموں کو مسجد میں بیٹھ آنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کیا کرو، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب مجلس سے اٹھ کر جاؤ تو بھی یہ کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، کیونکہ سلامتی کی دعا بھی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے آپ کے ارشاد پر تعمیل کرتے ہوئے یہ معمول بنا لیا، اور اسی مدینہ شہر میں دو بڑے قبیلے یہود نامسعود حنود کے جناب والا رہتے تھے، ایک قبیلہ بنو نذیر اور دوسرا قبیلہ بنو قریظہ۔ یہ لوگ بھی وہاں رہتے تھے، ان میں تین قسم کے لوگ تھے۔ بعض خوش بخت وہ تھے کہ جب مدینہ حضور تشریف لے گئے تو وہ دولت ایمان سے مشرف ہوئے، یعنی زبان سے بھی اللہ کی توحید اور مصطفیٰ کی ختم نبوت اور شان رسالت کا اقرار کر لیا اور دل سے بھی تصدیق کر لی تھی۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو شرعی طور پر کفر پر ڈٹ گیا، کسی صورت میں نہ دل سے جناب تسلیم کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ختم نبوت کو،
اور شان رسالت کو اور نہ زبان سے اقرار کیا. تیسرا طبقہ وہ تھا ان میں جو اپنے آپ کو ذہین فطین اور دانشمند سمجھتا تھا. انہوں نے اندازہ کیا کہ اسلام دن بدن ترقی کر رہا ہے. اب ہمیں ایک چال کے ذریعے سے یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی مجلس تک پہنچنے کے لیے کہ تاکہ یہ کیا پروگرام بناتے ہیں, کیا گفتگو کرتے ہیں. گویا کہ وہ CID کے طور پر انہوں نے منافقت کا روپ دھارا جسے انہیں مصلحت سمجھتے ہوئے وہ بھی مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے. جب صحابہ کرام عرض کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ, تو جناب والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو یہ بدبخت جناب والا اس ٹو میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے اس نبی مکرم و معظم کی شان میں گستاخی کا پہلو نکالا جائے. تو ان کے اہل علم نے انہیں یہ بد نصیب ہوئی لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اب تم السلام میں سے لام کو ہٹا دو, اب بن جائے گا السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم یا رسول اللہ, جس کا معنی یہ ہوتا ہے معاذ اللہ آپ پر ہلاکت ہو, معاذ اللہ آپ پر موت ہو. تو وہ جو آتے جلدی میں کہتے تھے جب آتے تھے مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں السلام علیکم یا رسول اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتقاضۂ رحمت للعالمین خاموشی اختیار کی, ان کو نہیں روکا. صحابہ کرام کے دل تو صاف تھے, وہ ان کو تو خیال بھی نہیں آتا تھا کہ یہ بدبخت اس طرح کی بھی مطلب ہے کہ اندر سے میرے محبوب رحمت للعالمین کی شان میں گستاخی کے ایسے لفظ بھی تبدیل کرتے ہیں. لیکن خالق نے یہ بات برداشت نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا, کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس بات سے, اس گفتگو سے بہت رنجیدہ تھے, بہت کبیدہ خاطر تھے. آپ کی طبیعت میں حزن و ملال تھا, لیکن محب صادق اپنے محبوب کا حزن و ملال کب برداشت کر سکتا تھا. تو جبریل امین آئے اور آ کر میرے آقا کو سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ان بدبختوں کی اس بات سے آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ یہ سلام نہیں کرتے تو نہ کریں, یہ سلام کو ختم کر کے بد دعائیہ کلمات کریں, آپ ان کی طرف توجہ بھی نہ کریں. آپ کا تو مقام و مرتبہ ورامہ برا ہے, من اتنا بڑا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بلا شک میں اللہ اپنے فرشتوں سمیت جناب والا کہ اپنے نبی کی ذات ببرکات پر درود و سلام پڑھتا ہوں, درود پڑھتا ہوں, صلاۃ پڑھتا ہوں, اور ایمان والوں کو قیامت تک کے لیے حکم دیتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ایمان والوں تم بھی اللہ کی ذات پر, تم بھی اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے. اس آیت مبارک کے نزول کے بعد جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا, سرخ گلاب کی طرح آپ کی ودعا کے چہرے پر جناب والا خوشی کے آثار نمایاں تھے. جناب والا آپ کے شم سے ودعا کے رخسار مبارک جو ہیں وہ چمک رہے تھے اور لبوں پہ تبسم تھا. صحابہ کرام نے اس خوشی کے اظہار کی وجہ پوچھی تو سرکار نے فرمایا کہ میرے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ میں فرشتوں سمیت تجھ پر صلاۃ پڑھتا ہوں اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا قیامت تک تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے, تو مجھے مبارک دو. تو ہر صحابی کی زبان سے جواب کا ہنیئا یا رسول اللہ, ہنیئا یا حبیب اللہ, اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو, اللہ کے حبیب آپ کو مبارک ہو. سرکار خوش ہو رہے تھے, لیکن ایک اس مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شمع رسالت کا پروانہ, ختم نبوت کا دیوانہ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا مستانہ, وہ نظریں جھکائے, خوشی سے لبوں پہ تبسم تھا مگر آنکھوں سے گوہر جاری تھے, یعنی موتی گر رہے تھے, آنسو جھلک رہے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو وہ کون تھا؟ وہ آپ کا بچپن کا رفیق, وہ یار غار جناب والا, وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے فرمایا صدیق تم نے مبارک بھی دی, خوش بھی ہو رہے ہو, لیکن یہ آنسو کیا ہے؟ آقا یہ آنسو تو خوشی کے ہیں. فرمایا کوئی اور بات؟ آقا میرے دل میں ایک تمنا مچل رہی ہے, ایک آرزو ہے, ایک میری جناب والا خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے, نماز کا حکم دیا, آپ کے ذریعے سے آپ کے وسیلے سے ہم نیاز مندوں کو بھی اس میں شامل فرما دیا, اور جب اللہ نے جناب حج کا حکم دیا ہمیں بھی شامل فرمایا, کہ جب جناب والا روزوں کا حکم دیا ہمیں شامل فرمایا. الغرض ہر نیک اور صالح اعمال جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہمیں بھی اس میں شامل فرمایا. لیکن آج درود و سلام کے جناب والا اس نعمت سے ہم نیاز مندوں کو اللہ نے کیوں الگ کر دیا؟ ابھی گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے حکم سے جبریل امین حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا. سلام عرض کرنے کے بعد کہا کہ میرے محبوب هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, اپنے صحابہ کو صدیق کو کہہ دے کہ وہ ذات ہے جو جناب والا ملائکہ سمیت تم پر بھی درود پڑھ رہا ہے, تم پر بھی صلاۃ پڑھ رہا ہے. گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اصالتاً جناب والا درود کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے, اور اس کے صدقے آپ کے جناب والا تتبع میں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب رسول اور آل رسول اور ازواج رسول پر بھی درود پاک کی
کی نعمت کا جناب والا تمام انہیں عطا فرما دیا ہے. تو گویا کہ یہ تھا مختصر سا شان نزول جو آیت کریمہ کا میں نے عرض کیا ہے. انشاءاللہ میں بالترتیب آہستہ آہستہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں تکلیف نہ ہو کہ اگلی ہی ویڈیو میں عرض کروں گا کہ یہودیوں کو کیوں آپ کے ساتھ بغض و اناد تھا, کیوں اس قسم کی حرکات کرتے تھے, تفصیل سے بیان کرتا ہوں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آگے آپ اس کو لائک کر کے جناب والا ثواب دارین حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی میری گفتگو کو منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.